ہاں بھائی، زبان تو سنبھال کے ہی رکھنے کی چیز ہے۔ جب ہم کو کہا جاتا ہے کہ زبان سنبھال کر بات کرو تو ہم نے سمجھ لیا ہے یہ گالی ہے۔ کسی نے تمیز نہیں کی تو اس کو فوراً کہا زبان سنبھالو یا خود کی زبان دیکھو۔ اس کا مطلب تو ہے کہ الفاظ کا چناؤ دیکھو یا سوچ کر بولو۔ ہر کوئی سوچ کر ہی بولتا ہے، کیا ایسا نہیں؟ اگر آپ کی لغت میں فوش الفاظ نہیں ہیں تو کوئی کتنا بھی آپ کو زج کرے، آپ گالیاں نہیں بکنے والے، نہ ہی بھلا برا کہیں گے۔ ایسا تھوڑا ہی نہ ہے کہ اس وقت آپ پر الفاظ نازل ہوتے ہیں، آپ کی زبان، آپ کی سوچ، آپ کے جذبات ہی آپ کے منہ سے جھڑتے ہیں کسی بھی حال میں، بھلے خوشی کا موقع ہو، غم کا، تقریب کا، کسی انٹرویو کا، کوئی لڑائی ہی نپٹانی ہو یا وراثت کے جھگڑے۔ بس اپنے آپ میں ہی رہنا ہے اور بس۔ اگر آپ کی مادری زبان ہے اردو اور آپ ولائے جا رہے ہیں پڑھنے یا مکمل سکونت اختیار کرنے، تو آپ سے کہا جاتا ہے نا کہ زبان سنبھال کے رکھنا، معنی خود کی زبان کو بھولنا نہیں اور گڈ مڈ بھی نہ کرنا۔ اس سمے کہاں سمجھ آتی ہے کہ یہ زبان ہی کل جہان ہے، میرے اندر باہر کا، میرے آنے والے وقت کا۔ دراصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ زبان خالی خولی بولی نہیں ہے، بلکہ پوری گزران زندگی ہے۔ جیسے جیسے زبان میں سے الفاظ نکلتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہی ہم خود کی اقدار، خود کا رہن سہن، اطوار بھی اور بہت کچھ روزمرہ میں سے غائب کرتے جاتے ہیں۔ یہ سب اتنی آہستگی سے ہوتا ہے کہ معلوم بھی نہیں پڑتا اور ہو جاتا ہے، ملتا ہے پچھتاوے کا ڈھیر۔ مگر کہ آخری عمر میں جس کا جوانی کی مصروفیت اور بھاگ بھاگ احاطہ نہیں کر سکتی کہ یہ بھی ہو گیا۔ کم عمری میں تو بہت سی باتوں کا معلوم ہی نہیں پڑتا، مگر جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے خود سے، خود کی زبان سے، خود کی اقدار سے دوری ستانے لگتی ہے۔ مگر یہ خود کا ہی کیا دھرا ہوتا ہے۔ جوان بچوں کو ہم اس طرف نہیں لا سکتے جہاں سے ہم ان کو خود گھسیٹ گھسیٹ کے دور لے گئے ہوتے ہیں۔ جب ہم جوان تھے اور ہم پر دھن تھی خود کی زبان اور کلچر سے بھاگنے کی کہ کہیں میں تیسری دنیا کے حوالے سے نہ پہچانا جاؤں۔ پہچانا تو میں ویسے ہی جاؤں گا جیسے کہ میری جڑیں ہیں، بنیادیں ہیں، بھلے میں خود کی چمڑی ہی ادھیڑ کے نہیں لگوا لوں، میں جو ہوں وہی ہوں۔ مرغی کو مور کے پنکھ لگا دو تو وہ مور نہیں بن جاتی، نہ ہی عقاب کوے کے انڈے سہلے تو عقاب ہی نکلتے ہیں۔ یہی سچ ہے۔ سچ سے کیا بھاگنا؟ زبان ایک پوری سائنس ہے۔ ہم جس زبان میں سوچتے ہیں اسی میں زندگی کا ترجمہ کرتے ہیں، اسی کی تاریخ سے خود کے پرکھوں کو یاد کرتے ہیں۔ جیسے ملک کی زمین ہوتی ہے، ہمارے شہر کی زمین ہوتی ہے اور ہمارے گھر کی زمین ہوتی ہے، ویسے ہی زبان کی بھی زمین ہوتی ہے۔ اسی زمین سے میرا دل و دماغ و جذبات کی آبیاری ہوتی ہے، اسی زمین پہ کھڑے ہو کر میں پروان چڑھتا ہوں، اور جس زبان میں جو جو الفاظ اور جذبات اور اقدار نہیں ہوتے وہ مجھ میں پروان نہیں چڑھتے، بھلے مستعار لے لے کہ میں فٹ ان ہونے لگوں۔ کسی کسی کو جلدی اور کسی کو دیر بعد چند ایسے جذبات ستاتے ہیں جن کو کبھی کبھی ڈر یا دوری کی وجہ سے ہم الفاظ نہیں پہنا سکتے، اور نہ کسی کو خود کا رونا ہی سنا سکتے ہیں۔ جو جس دوری میں سے گزرا نہیں وہ میرا رونا یا اداسی اور تڑپ کیا سمجھے گا؟ ہر حرف ایک پوری دنیا ہے، اور لفظ بنتے بنتے ایک کائنات بنی جاتی ہے۔ جس زبان میں وہ لفظ نہیں جہاں وہ کائنات بھی نہیں ہے۔ زبان نظر بھی دیتی ہے، نظریات بھی۔ زبان بدلتے ہی نظر اور نظریات سب چھن جاتا ہے، نظارہ ہی بدل جاتا ہے۔ ہم ملک بدلتے، پہناوے بدلتے اور زبان قبول کرتے کرتے خود کی کتنی کینچلیاں اتار پھینکتے ہیں اور ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں، مگر یہ معلوم نہیں پڑتا کہ جب تک ویل چیئر پر نہ آ جائیں اور ساتھی اور بچے دوسرے ملک کی چڑیوں کے ساتھ اڑ نہ جائیں۔ میں خود کی ملک کی زمین پہ پنیرے پہ بیٹھا مٹی کی کنالی کو دھو کر اس میں تازہ پانی بھرتا ہوں، میری زمین کی مٹی کی کنالی۔ چڑیوں کا چہچہانا یاد کر کے جذبات میں ان کو باجرا ڈالتا ہوں، اور ساتھ والوں کو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ بنیرا کیا ہوتا ہے۔ میرے جذبات میں چڑیاں چہچہاتی ہیں، جھرنے گنگناتے ہیں، مست ہوا اٹکھیلیاں کرتی ہے، گرم موسم کا سورج سوا نیزے پر آ جاتا ہے، مگر میں اور میرا تخیل اکیلا، میری زبان کی زمین بھی اکیلی۔ اسی زبان میں رب سونا یاد آتا ہے، اسی زبان میں مجھے یاد رہتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں شہرک سے بھی قریب ہوں۔ جوانی میں سنائی نہیں آتا کہ وہ کہتا ہے مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ مجھے یہ احساس بھی ہے آج کہ زبان نہ سنبھالنا بھی آزمائش ہے۔